تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے رسول، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خود گواہی دی اور بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا یقیناً وہ سب سے عظیم تھا. اور اخلاقیات کا مفہوم آج ہمارے ہاں اکثر لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم میں سے اکثریت اخلاق کو صرف اور صرف بول چال کے معنوں میں لیتی ہے کہ کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا یہ اخلاق کہلاتا ہے. نہیں میرے بھائی، یہ اخلاق، اس کا مفہوم اس قدر وسیع ہے کہ اخلاقیات کے اندر انسان کی ہر چیز شامل ہے کہ جس میں اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، سب کچھ، الغرض کے کھانا پینا، اس کا سب کچھ اخلاقیات کے اندر شامل ہے. اور اسی تمام انہی چیزوں کی اللہ رب العزت نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کے اندر سب سے بلند اخلاق کے مرتبہ پر فائز تھے. اور آج ہم انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. آج ہم انہی کی اطاعت و فرمانبرداری کا دم بھرتے ہیں. آج ہم ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں. اور ہم یہ اکثر سنتے ہیں یہ آیت کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ سمجھتے ہیں، اگر آپ کی زندگی کو آئیڈیل مانتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا اپنا اخلاق بنانا ہوگا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہستی کہ جسے اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا، کہ جسے اللہ نے ہمارے لیے ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا، اس ہستی کا اخلاق کیسا تھا. صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر جا رہا تھا. تو سفر میں جاتے ہوئے اچانک سے ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں جو چادر تھی اس چادر کو زور سے کھینچا. اور وہ چادر جو تھی، وہ بتاتے ہیں کہ وہ چادر نجران کے علاقہ کی بنی ہوئی موٹی حاشیے دار چادر تھی اور بڑی مضبوط چادر تھی. اور جب اس دیہاتی شخص نے
اس چادر کو زور سے کھینچا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کی طرف دیکھا کہ اس کے چادر کھینچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ گیا، اور یہاں تک کہ حتی انشق البرد کہ چادر بھی پھٹ گئی۔ اور اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے مال دینے کا حکم صادر کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیسا اخلاق پیش کیا، اس ہستی نے کیسا اخلاق پیش کیا کہ جس ہستی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا، اسے ایسے ہی نمونہ نہیں بنا دیا گیا، بلکہ ان کے اندر وہ کوالٹی، وہ خصوصیات موجود تھیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کی شخصیت کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، اور آپ نے اس دیہاتی شخص کے رویے کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا، اور اس مسکرانے کے بعد مزید اس شخص کو مال دینے کا حکم صادر بھی فرما دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے حکمران ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، سب کچھ ہیں۔ اگر آپ کا ایک اشارہ ہوتا تو صحابہ اکرام اس شخص کی گردن کو اڑا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلیٰ اخلاق کو آپ نے قائم کر کر دکھایا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اخلاقیات کا پیکر سمجھتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص دیکھنے میں تو اس نے اخلاق کا مالک نظر آتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے اخلاق کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، جب ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، جب ہمیں کوئی گالی گلوچ دے کر پکارتا ہے، جب ہمیں کوئی برے القابات سے نوازتا ہے، جب ہمیں اس ایسے شخص کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے گریبان کو پہنچ جاتا ہے، ہمارے اخلاقیات کا پتہ تب چلتا ہے۔ کہنے سننے کو تو شاید ہم اخلاق کے پیکر ہوں گے، لیکن اگر ہمارا ایسے لوگوں سے سامنا ہو تو پھر ہمارا پتہ چلے گا کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی شخص اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی پیار سے بات کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی حسن اخلاق کا مظاہرہ کر دیا۔ میرے بھائی، حسن اخلاق یہ نہیں ہے
یہ تو آپ ایک عدلے کا بدلہ دے رہے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے تو یقیناً آپ بھی اچھے طریقے سے ہی بات کریں گے. آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھائی جان کہہ کر بلاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے آگے سے غلط طریقے سے بات کریں؟ یقیناً اگر آپ کو کوئی بھائی کہہ کر بات کرے گا تو یقیناً آپ بھی اسے بھائی کہہ کر ہی بات کریں گے. لیکن حسن اخلاق یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے، اگر آپ کو کوئی برے طریقے سے بلائے تو پھر آپ اس کو جواباً اچھے طریقے سے بات کریں، آپ اس کو اچھے طریقے سے جواب دیں. تو یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. اور یہی چیز تھی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی. اور صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ان مشرکین کے لیے بد دعا کر دیجئے. یہ صحابہ کس وقت آپ کے سامنے آئے؟ یہ صحابہ اس وقت آپ کے سامنے فریاد لے کر آئے کہ جب صحابہ اکرام مشرکین کی سزاؤں سے، مشرکین کی ایذاؤں سے سخت تنگ آ چکے تھے. جب ان مشرکین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بہت ہی پریشان کر دیا تھا، بہت ہی تکالیف کے اندر مبتلا کر کے رکھا تھا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ادعوا علی المشرکین، آپ ان مشرکین کے لیے بد دعا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا انما بعثت رحمتا، میں اللہ کی طرف سے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں لعنت کرنے والا، بد دعا کرنے والا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اور اگر کسی شخص کے اخلاق کو آپ نے جاننا ہو کہ اس کا اخلاق اچھا ہے تو آپ اس کے گھر کی گواہی لے سکتے ہیں. اگر اس کے گھر کی گواہی سب سے زیادہ قریبی اس کی بیوی ہوتی ہے. اگر کسی شخص کی بیوی اس کے اخلاقیات کی گواہی دے دے تو یقیناً وہ شخص حسن اخلاق کا مالک ہے. اور اگر کسی شخص کا ملازم اس کے اخلاق کی گواہی دے دے تو پھر یقیناً وہ شخص حسن اخلاق کا مالک ہے. آپ یہی تین گواہیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ احادیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور پہلی گواہی تو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر دی اور فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سب سے پہلی گواہی اور سب سے بڑی گواہی اللہ رب العزت نے خود دے دی اور فرمایا کہ اے رسول آپ یقیناً اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہیں. اب دوسری گواہی بیوی کی گواہی. صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اماں عائشہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتائیے کہ آپ کا اخلاق کیا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ طہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی فقیہہ تھیں کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے. تو اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تو ہے. یعنی یہ سارا قرآن جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ تھی دوسری گواہی جو بیوی نے دی. اب تیسری گواہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. یعنی ایک خادم کی حیثیت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارے. اور 10 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، بہت طویل عرصہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے اور آپ نے ان 10 سال کے عرصہ کے اندر آپ نے مجھے کبھی فما قال لی اف، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا. وما قال لما صنعت ولا الا صنعت، اور آپ نے مجھے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا.
آپ اندازہ لگائیے، یہ وہ 3 گواہیاں ہیں جو آج ہم میں سے کسی شخص کی کوئی دے تو یقیناً وہ اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سب سے پہلے اللہ نے دی، پھر آپ کی بیوی نے دی، پھر آپ کے اخلاق کی گواہی ایک خادم نے دی، تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز تھے کہ جس درجے پر انسان کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کی شخصیت کو ہمارے لیے ماڈل بنایا، ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ آج ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات جیسے اخلاق بنانے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ اس چیز کے اندر سب شامل ہیں کہ آج ہمارے اندر سے قوت برداشت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم کسی دوسرے کی بات کو سننا برداشت ہی نہیں کرتے، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ نہ جانے کیوں ہمارے اندر اتنا غصہ اور بھرا ہوا ہے کہ ہم کسی کی بات کو سننا گوارا ہی نہیں کرتے۔ اگر ہمیں کوئی شخص کسی غلط کام سے روک دے تو ہم اس کے خلاف دل کے اندر کینہ بٹھا لیتے ہیں، ہم اپنے دل کے اندر بغض بٹھا لیتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی شخص کسی غلط کام سے باز کرتا ہے، اگر ہمیں کوئی منع کرتا ہے کہ یار اس طرح گالی گلوچ نہ کیا کرو، اگر ہمیں کوئی منع کرتا ہے کہ یار جھوٹ نہ بولا کرو، تم مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہو، یہ منع ہے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا، تو ہم اس شخص کے خلاف دشمنی پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس شخص کے خلاف دلوں میں بغض و عداوت کو گھر کر دیتے، اس کو جگہ دیتے ہیں۔ پھر سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور ہماری اس شخص کے ساتھ سیدھے منہ بات تک نہیں ہوتی۔ یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر سے آج قوت برداشت ختم ہو چکی ہے۔ ہم کسی دوسرے کی بات کو سننا گوارا ہی نہیں کرتے، برداشت ہی نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، آج ہمارے دلوں سے محبتیں نکل چکی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمیں کسی دوسرے مسلم بھائی کی خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ کس مشکل میں مبتلا ہے۔ آج ہمیں دوسرے کی خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کا والد وفات پا گیا ہے، اس کی والدہ وفات پا گئی ہے، اس کی بیوی بہن بھائی بیٹا وفات پا گیا ہے، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے تعلقات بہت ہی کمزور پڑ گئے ہیں، ہمارے تعلقات اس قدر کمزور پڑ چکے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے تک کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم میں سے کوئی شخص ہمت کر کے کسی دوسرے مسلم بھائی کے پاس چلا بھی جائے تو اس کا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ جانے والا سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے جان چھڑا رہا ہے۔ جانے والا جب یہ سمجھے کہ مجھ سے جان چھڑا رہا ہے تو پھر وہ کہاں جائے گا، وہ پھر یقیناً جانا چھوڑ دے گا۔ میرے بھائی، اپنے آپ کو اخلاقیات کا پیکر بنائیے، اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیے، اپنے دلوں کے اندر محبت کو جگہ دیجیے، اپنے دلوں سے کینہ بغض و عداوت کو نکال پھینکیے۔ اگر آپ کے اندر اخلاق ہو، آپ کی بول چال اچھی ہوگی تو یقیناً یہ لوگ، یہ مسلمین، یہ دوسرے لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم گو واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ تنگ دل ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول یہ لوگ آپ کے گرد کبھی نہ آتے، یہ آپ سے دور بھاگتے۔ تو یہی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں بھی اپنے اندر نرمی لانی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا لي ولكم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔